تیسواں موضوع ہے تعلیم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ دین کی تعلیم ہر بندے کا حصہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک میں ہے من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس دل کو پسند کرتا ہے، جس دل کو اللہ چن لیتا ہے، اسے اللہ دین کے علم کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے بڑا کچھ کیا جاتا ہے۔ کوئی اپنی ہمت کے مطابق بچوں کو پھول دے کر کھڑے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اچھے قالین بچھا دیتے ہیں، کوئی اچھی گھاس لگوا دیتے ہیں، کوئی صفائی بازاروں کی اچھی طرح کروا دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک بڑا آدمی آ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں دین کے طالب علم سے بڑا کون ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے آواز ہوتی ہے اے میرے فرشتوں، اب یہ میرے بندے کا بیٹا اپنے گھر سے دین کی تعلیم سیکھنے جا رہا ہے، تم اس کے نیچے اپنے پر بچھاؤ، یہ تمہارے پروں پہ چلتا جائے۔ اب ایک یہاں سے وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر خارجہ ہے، وہ یہاں سے چلا، وہ دوسرے ملک گیا، وہاں پہ انہوں نے کچھ بچے کھڑے کیے، کچھ فوج کا ایک دستہ کھڑا کیا، انہوں نے ان کو پھول پکڑائے، انہوں نے کہا بھائی یہ باہر کے ملک سے ایک آ رہا ہے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر خارجہ، اس کو پروٹوکول دینا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی ہمت کے مطابق بلو کلر کے قالین بچھا دیے، سرخ کلر کے بچھا دیے، پھر جیسے ہی اس نے جہاز سے اترنا ہے اس کا پروٹوکول الگ ہے، اس لیے کہ یہ دوسرے ملک سے آ رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ سارے دنیا کے پروٹوکول ہیں۔ قربان جاؤں وہ رب کے فرشتے آ کر اس طالب علم کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو طالب علم اپنے گھر سے قدم باہر رکھتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھائے ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے لکھا ہے آپ جو اس وقت بیٹھ کے ایک حدیث کے لیے، دو حدیثوں کے لیے، تین حدیثوں کے لیے ٹائم دیتے رہے ہیں، آپ دیکھیں اس ٹائم کی وقت کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث سیکھنے کے لیے، امام بخاری فرماتے ہیں ایک حدیث سیکھنے کے لیے آپ نے 1 مہینے کا سفر کیا۔ آپ میں سے کسی بندے نے بھی نہیں مہینہ چل کے، مہینہ الگ الگ اور بات ہے، مطلب پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، یہ اور بات ہے۔ آپ کو روزانہ نئے نئے بیانات ملتے رہے ہیں، مختلف ہمارے مہمان آتے رہے ہیں، لیکن کوئی یہ بندہ مت سمجھے کہ میں یہاں پہ بیٹھتا رہا ہوں تو میرا یہ بیٹھنا معمولی رہا ہے۔ نہیں نہیں، امام بخاری لکھتے ہیں ایک حدیث کے لیے، اور میں آپ کو بتاؤں ایک حدیث کیا ہے۔ مثلاً ایک حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ المسلم، وہ مسلمان کون ہے؟ المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ تو دیکھیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ ابھی میں نے آپ کو 5-6 حدیثیں سنا دی ہیں۔ تو اب کوئی آیا ہے حاجی آباد کی 2 گلی نمبر سے، کوئی آیا 3 گلی نمبر سے، کوئی آیا 4 گلی نمبر سے، کوئی آیا صدیق آباد سے، دائیں بائیں لوگ سے آئے ہیں، لیکن آپ میں سے کسی نے ابھی سحری کر کے مہینے کا سفر نہیں کیا،
لیکن حضرت جابر ایک حدیث لینے کے لیے مہینے کا سفر کرتے تھے۔ آج تو اگر ہم نے درس شروع کیا ہے، کچھ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، جو ہم درس میں بیان کرتے ہیں بعد میں وہ فون کر کے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اب کوئی کہے میں نے اس وقت جا کے دکان کھولنی ہے، تو اس وقت تو کوئی دکان نہیں کھولنی۔ کوئی کہے کہ اس وقت میں نے جی اپنا دفتر کھولنا ہے، تو اس وقت کوئی دفتر نہیں کھولنا، اس وقت صرف بستر ہی کھلتا ہے اور کچھ نہیں کھلتا ہے۔ لیکن حالات یوں ہو چکے ہیں کہ 10-15 منٹ میں کروٹیں لیتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ لیکن 10-15 منٹ رب کے دین کے لیے دینے والوں ذرا سوچو، صحابی رسول نے 1 مہینے کا سفر ایک حدیث کے لیے کیا۔ اور اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا، ہماری عادت بن چکی ہے، اگر کسی جگہ پہ 1 بجے جمعہ ہے ہم نے 12:55 پہ 12:50 پہ پہنچنا ہے، اگر 1:30 بجے جمعہ ہے ہم نے 1:20 1:25 پہ پہنچنا ہے، اگر 2 بجے جمعہ ہے ہم نے 1:50 پہ پہنچنا ہے، اگر 2:15 جمعہ ہے ہم نے 2:05 پہ پہنچنا ہے۔ اور کسی دوست کا ولیمہ ہو تو 1.5 گھنٹہ بھی ہم انتظار کرتے ہیں، وہاں پہ ہم کہتے کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، ایسی بات ہوتی رہتی ہے۔ تو میرے بھائیو، جب ہم جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں کہہ دیا جاتا ہے لوگ وضو کر رہے ہیں ذرا 5 منٹ حدیث سنا دے، ابھی ہماری حدیث مکمل نہیں ہوتی تو پیچھے سے شور پڑ جاتا، آ گئے آ گئے آ گئے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں۔ خود تعلیم حاصل کریں۔ پتہ ہے یہ دین کی تعلیم کی وقت کتنی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دین کا ایک عالم، دین سیکھنے والا، قرآن پڑھنے والا اگر کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو 40 دن اس قبر پہ عذاب نہیں ہوتا ہے۔ اب حاجی آباد قبرستان صدیق آباد سے رستہ ہے، یہاں سے گزرے، ادھر سے روڈ پہ نکل آئے، اس نے پڑھا کچھ نہیں، حدیث میں شرط ہے کہ اس نے پڑھا ہی کچھ نہیں، اگر گزرا ہے تو یہ شان ہے، پڑھنے کی کیا شان ہے؟ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں اگر گزرنے والے کی یہ شان ہے تو کوئی عالم کسی قبرستان میں دفن ہو جائے، یار جو چند قدم لگا کے گزر جائے اس قبرستان پہ رب کی رحمتیں، اور جس کی قبر وہاں پہ بنی ہو تو پھر پورا قبرستان ہی بقعہ نور بنا ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا رب کا کرم اور مہربانیاں ہیں۔ آؤ حدیث سنیں، آپ نے آ کر یہاں پہ سیکھا، کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہے، کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہے نا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ بلکہ مجھے کئی دوستوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا صبح کا درس اپنے گھر میں لگا کر اپنے بچوں کو بھی سناتے ہیں۔ آئیے میں حدیث سنانے لگا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا من احب ان ینظر الی عتقاء اللہ من النار، فرمایا کسی بندے کا دل کرتا ہو کہ وہ اس بندے کو دیکھے جو جہنم کی آگ سے آزاد ہے تو فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، وہ ان طالب علموں کو دیکھ لیں جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث پاک تو بتا رہی ہے کہ جو دین سیکھنے آتا ہے وہ جہنم کی آگ سے، بولو اللہ تمہاری زبانوں کو سلامت رکھے، جو دین سیکھنے آتا ہے وہ جہنم کی آگ سے۔ اگر کوئی دین سیکھنے جائے وہ آزاد ہے تو جو سکھانے والا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی؟ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے بڑے ہمت والے انداز میں کہہ دیا نبی کو تو اپنا بھی پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا میرے نبی کی حدیث سیکھنے کے لیے اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو جو خود بانی دین اسلام ہیں، جن کے صدقے کائنات کو سب کچھ ملا ہے۔ اچھا ایک جگہ پہ تو یہ ارشاد ہے، اگلے الفاظ سنیں تو آپ کا دل بڑا ٹھنڈا ہوگا اور آپ یوں سمجھیں گے شاید 30 روزوں کا مزہ ہی آ گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ما من متعلم یختلف الی باب عالم، فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، یار میں نے اپنی مسجد کے عالم صاحب کے پاس بیٹھ کے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مثلا کوئی آپ میں سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے
عالم صاحب سے جا کر میں نے 4 وضو کے فرض سیکھنے ہیں، اور وہ آ کر بیٹھا اور اس نے وضو کے فرض سیکھنے شروع کیے، یا اس نے کہہ دیا قاری صاحب زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے ذرا بتا دیں، یا اس نے کہہ دیا کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ تو نہیں جاتا، دین سیکھنے کے لیے بیٹھا، یا اس نے کہہ دیا کہ اس عمل سے سجدہ صاحب تو نہیں ہوتا، وہ سیکھنے کے لیے بیٹھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کتب اللہ لہو بکل قدم عبادتاً سنتاً، فرمایا اللہ ایک ایک قدم کے بدلے اس کو ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قدم ہے ایک۔ اب دیکھیں نا، میں کہوں کہ یہاں 2 گلی نمبر سے لگا لیں، کوئی چلا ادھر سے، اس کے 10 قدم آئے تو 10 سال کی عبادت ہوئی کہ نہیں؟ کوئی چلا 4 گلی نمبر سے، اس کے 25 قدم آئے تو 25 سال کی عبادت ہوئی کہ نہیں؟ ابھی نماز اور جماعت کا ثواب الگ ہے، ابھی مسجد میں بیٹھنے کا ثواب الگ ہے، ابھی کلمہ طیبہ کے ذکر کا ثواب الگ ہے، ابھی میرے نبی پہ درود و سلام کا مزہ الگ ہے۔ سبحان اللہ کو ذرا، تو یہ تو آپ پہ اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ایک روزہ اور مل گیا ہے۔ ہاں، یہ جمعۃ الوداع ہے، ورنہ 12 بجے تک تو کل خدشہ ہی تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کا فضل ہوا ایک ایک قدم کے بدلے۔ اچھا، اگلی بات آپ سنیں تو من ٹھنڈا ہوگا، اسی حدیث کا اگلا حصہ، اور جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کا تو دل اور ٹھنڈا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا صرف ایک ایک قدم پہ ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب نہیں، بنا لہو بکل قدم مدینۃ فی الجنہ، اللہ فرماتا فرشتوں اس کے ایک ایک قدم میں جنت کے اندر اس کا ایک ایک شہر بناتے جاؤ۔ ایک ہوتا ہے محلہ، ایک ہوتا ہے گھر، ایک ہوتی ہے گلی، پھر اگر ہم اپنے پاکستان میں آ جائیں تو پھر یونین کونسل بھی ہے، پھر ٹاؤن بھی ہے، آگے آگے چلتے جائیں تو بڑا کچھ ہے، لیکن مدینہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب شہر ہے۔ فرمایا فرشتوں کو اس کے ایک ایک قدم کے بدلے۔ اب فجر کے وقت ایک آدمی چلا، اس نے کہا جی وہاں جا کر میں علم دین سیکھوں گا، چند منٹ بیٹھوں گا، وہ 10 قدم چل کے آیا۔ روزانہ 30 روزوں میں اس نے کسی چھٹی کو نہیں کیا، اب 30 دن وہ 10 قدم چل کے آیا، 300 شہر ہوئے کہ نہیں؟ پھر کہہ سکتے ہیں نا میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخششیں ایک طرف رحمتیں، کیسے کیسے انعام امتی کے لیے۔ ابھی یہ حدیث پوری نہیں ہوئی، اگلے الفاظ سنیں تو اس سے بھی زیادہ من ٹھنڈا ہوگا۔ فرمایا وَيُمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُورًا لَهُ، صبح شام۔ یار وہ آیا صبح کے وقت، اس نے کہا چلو صبح کے وقت 2-3 حدیثیں سیکھ لوں، صبح شام صبح شام، مغفوراً لہو، اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اب یہ بخشش کا سرٹیفکیٹ تو ملا دین سیکھنے کے بدلے، اب باقی روزہ رکھ کے دین سیکھنا، وضو کر کے دین سیکھنا، نماز پڑھ کے دین سیکھنا، جماعت کے ساتھ پڑھ کے دین سیکھنا، تسبیح پھیر کے دین سیکھنا، اس میں تو پھر جتنا جتنا کہتے ہیں نا گوڑ پاتے جائیں تو میٹھا ہوتا رہے گا۔ پھر اسی کے آگے الفاظ، اور یہ مسئلہ مجھے سن کر نا یہ حدیث آج پہلی بار مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، یہ اگلے الفاظ پڑھ کے من اور ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلا یہ ایک ایک قدم پہ سال کی عبادت کا ثواب، پھر یہ ایک ایک قدم پہ جنت میں شہر، پھر یہ صبح و شام اس کی بخشش، پھر یہ شاہدت الملائکۃ لہم بانہم اتقاء اللہ من النار، فرشتے کہتے ہیں ایک دوسروں کو اوے دیکھ لو یہ جنتی ہے، اوے دیکھ لو یہ جنتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں شاہدت، اس کی گواہی فرشتے دیتے ہیں،
ایک دوسرے کو او یہ جنتی ہیں، او یار یہ جنتی کیوں ہے؟ اس نے ہاسپٹل بنوایا؟ نہیں۔ اس نے مسجد بنوائی؟ نہیں۔ اس نے مدرسہ بنوایا؟ نہیں۔ بس دین سیکھنے گیا ہے یہ جنتی ہے، بس دین سیکھنے گیا ہے یہ جنتی ہے۔ تو قربان جاؤں پھر ان علماء پہ جنہوں نے مسند پہ بیٹھ کے 40 سال حدیث پڑھا دی، 50 سال حدیث پڑھا دی، 60 سال حدیث پڑھا دی۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں میرا ایک بھائی تھا، تو کہتے ہیں وہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں کا نا ہمارے ابو جی ٹیسٹ بڑھا لیتے تھے۔ آج کل کے تو ابا جی کو ڈائری دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں نا ہے، جو اسکول کی ڈائری ہوتی ہے نا وہ بھی دیکھنے کا ٹائم نہیں۔ اپنے کھاتے سارے پورے کر رہے ہیں، اپنی پوری لسٹ پوری کریں گے، دکان پہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، پراپرٹی میں یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، فلاں کاروبار میں یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ کبھی ڈائری دیکھیے نہیں، یہ ٹیوشن والی ٹیچر کا کام ہے، ہمارا کون سا کام ہے؟ لیکن وہاں پہ لکھا ہوتا ہے پیرنٹ سگنیچر۔ تو وہ ابا جی ذرا آپ بھی دیکھیں، امی جی بھی دیکھیں، لیکن دیکھنے کا ٹائم نہیں۔ چلیں الا ماشاء اللہ، توجہ سے میری بات سنیں۔ امام مالک کہتے ہیں ہم 2 بھائی تھے، ابا جی بڑا ٹیسٹ لیتے تھے۔ کہتے ہیں میں نا ذرا کبوتروں کی طرف بڑا مائل تھا، میں کبوتر اڑاتا رہتا تھا۔ امام مالک کی بات کر رہا ہوں، میں کبوتر اڑا رہا تھا۔ ایک دن باپ نے ٹیسٹ لیا نا، جب ٹیسٹ لیا تو میرا بھائی پاس ہو گیا کیونکہ وہ پڑھتا تھا، میں فیل ہو گیا۔ تو ابا جی نے نا بس مجھے ایک جھڑکی دی۔ کبھی کبھی باپ کی جھڑکی جو ہے نا وہ بندے کو بڑی منزل پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں وہ باپ نے ایک جھڑکی دی، اس نے کہا نکما ہے، کبوتروں کے ساتھ لگا رہتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بس اس بات نے میرے دل پہ اثر کر دیا، اس بات میں وہ شاید کہ تیرے دل میں میری بات اتر جائے، بس یہ بات اثر کر گئی۔ کہتے ہیں میں 7 سال مسلسل پڑھتا رہا۔ کتنے سال؟ 7 سال پڑھنے کے بعد جب میں آیا تو اب میں کہہ رہا ہوں ابا جی ٹیسٹ لیں نا ذرا، ابا جی آپ ٹیسٹ لیں ذرا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے پھر ٹیسٹ دیا تو باپ کا دل باغ ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلی حدیث کی کتاب موطا امام مالک ہے، یاد رکھیں، سب سے پہلی حدیث کی کتاب حضرت امام مالک نے لکھی ہے۔ یہ کہاں سے لکھی گئی؟ یہ وہ باپ کی ایک جھڑکی تھی جس نے بلند کر دیا۔ آج دیکھیں نا، آج ماڈرن ماحول ہے، آج تو لوگ کوئی چیز لینے کے لیے بھی جائے نا تو ابا جی سے مشورہ بھی نہیں کرتے۔ وہ پتہ ہے وہ نہیں یہ ساڑھے سجنہ دا کام ہے، میں جاؤں گا میرا یار جائے گا۔ وہ باپ جس نے پالا ہوتا ہے اس سے مشورہ تک نہیں کرتے۔ یار سوٹ خریدنے کے لیے گئے، باپ کو ویسے ہی بٹھا کے ساتھ لے گئے، اس سے پوچھ لیا ابا جی آپ کو یہ پسند ہے؟ اگر آپ کو پسند ہے تو میں پسند کر لوں گا۔ کبھی وہ بھی دور یاد کر کے تیری انگلی پکڑ کے تیرا باپ تمہیں دکان پہ لے کر جاتا تھا، پتر پسند کر کون سی چیز ہے، پتر پسند کر۔ اور آج یار ہم اپنے باپ سے مشورہ کرنے کو تیار نہیں۔ کاروبار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار میرے پرانوں پتہ نہ لگے، میرے ابو نوں پتہ نہ لگے، میرے سجن نوں پتہ ہوئے، میرے یار نوں پتہ ہوئے۔ لیکن باپ کی بولی میں کیا اللہ نے مٹھاس رکھی ہے۔ ہاں اگر تو اس سے مشورہ کرے گا، مشورہ لینا نہ لینا وہ تیری مرضی ہے، لیکن تیرے مشورہ کرنے سے باپ کے دل سے ایسی دعا اٹھے گی کہ جو دعا اس جہان میں تمہیں بلند کر دے گی۔ میں کہتا ہوں اگر باپ کی ایک جھڑکی نے امام مالک کو اتنا بلند کیا کہ وہ مسجد نبوی کے امام بنے اور انہوں نے حدیث کی پہلی کتاب لکھی، اور لوگ جب روضہ رسول پہ آ کر سلام کرتے تو ان کو بتایا کرتے تھے ایسے سلام کرو، ایسے سلام کرو۔ جس بندے کو اتنا علم ملا کہ پوری زندگی مدینہ پاک میں پیشاب نہیں کیا، پوری زندگی مدینہ پاک میں پیشاب نہیں کیا، لوگ کہتے تھے حضرت آپ پیشاب کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا جس شہر میں میرے آقا کی قبر ہو اس شہر میں امام مالک پیشاب کرے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر جتنی بار بھی قضائے حاجت کے لیے گئے تو بالکل آہستہ آہستہ جاتے، بالکل آہستہ آہستہ، اور جب قضائے حاجت کر کے واپسی ہوتے تو دوڑ پڑتے۔ لوگوں نے کہا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا جو مدینے میں فوت ہوگا اس کا بازو پکڑ کے میں جنت میں لے کر جاؤں گا۔
میں ہولی ہولی ایس تو جاننا کہ اسرائیل علیہ السلام آ جان تو پھر اتھے ہی وصال ہو جائے تو جنہوں قضائے حاجت کر کے فوراً دوڑ دا اس تو ہاں کہ کدے وہ آ نہ جان تیزی نہ لاواں دے اے یاد رکھنا ایک کدے ہولی ہولی اور تیزی تیزی بھی بڑی پسند جے شیخ محقق نے مدارج النبوت میں لکھا ہے نا قیامت والے دن جب دو بندوں کو حکم ہوگا فرشتوں اس کو جہنم میں بھیجو تو ایک بندہ دوڑ کے جائے گا دوسرا نا ایک قدم اٹھائے گا ہولی ہولی پھر اپنے رب کو دیکھے گا پھر ایک قدم اٹھائے گا پھر دیکھے گا اللہ فرمائے گا دونوں کو بلاؤ یہ میرے نبی کی حدیث ہے سٹوری نہیں دونوں کو بلاؤ دونوں جب رب کے سامنے ہوں گے اللہ ایک سے فرمائے گا تمہیں حکم ہوا تو جنت میں جاؤ تو دوڑ کیوں پہ آسی وہ کہے گا یا اللہ میں کیا ساری زندگی تیری کوئی گل نہیں من رہی آج تیری ایک گل تے مان لوا اللہ کی رحمت اپنی شان کے لائق مسکرائے گی اور میرا اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کی بات مجھے بڑی پسند آئی ہے اس کو میں نے معاف کر دیا اس کو جنتی بنا دیں دوسرے کو کہا جائے گا تو ایک قدم اٹھا کے پھر کیوں دیکھتا تھا ایک قدم اٹھا کے پھر کیوں دیکھتا تھا شیخ محقق لکھتے ہیں وہ عرض کرے گا مولا کریم میں قرآن پاک کی آیت کو اپنے دل میں لے رہا تھا کہ تیرا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا میں ایک قدم مڑ کے دیکھتا تھا کب آواز آتی ہے پھر مڑ کے دیکھتا کب آواز آتی ہے مولا تیری رحمت نے آواز بھیج دی ہے اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا میرے آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا یہ ہمارے اوپر بڑا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ تو ساری زندگی اس امام مالک نے باپ کی جھڑکی سے اتنا فیض لیا میرے استاد فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی تمہارے باپ تمہیں جھڑک بھی دیں تو نظریں جھکا لیا کریں نظریں جھکا لیا اگر سے غلط بھی جھڑک دیا نظریں جھکا لیں اگرچہ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کیونکہ میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں خدا کی قسم یہ بیمار ہوں ویل چیئر پہ ہوں بستر پہ ہوں تو پھر بھی یہ اولاد کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے اب دیکھیں نا ایک باپ یا ایک امی ویل چیئر پہ بیمار ہے اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور اولاد آئی ہے اس نے وضو بھی نہیں کیا اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے بس آ کے امی کو دیکھ لیا ابو کو دیکھ لیا مقبول حج کا ثواب اس میں شرط یہ نہیں ہے کہ ابو دیکھے تو پھر ثواب ہے امی دیکھے تو پھر ثواب ہے یار جو بیمار پڑے ہوں ان کو دیکھنے کا اتنا ثواب ہے ان کے قدم دبانے کا کتنا ثواب ہے یہ ساری عظمتیں یہ ساری تو حضرت امام مالک کو باپ کی جگہیں مدینہ کی دیوار سے گزرتے یہ تسبیحاں پہننے والے ملنگ کی بات نہیں ہے یہ انگوٹھیاں پہننے والے ملنگ کی بات نہیں یہ محدث کی بات ہے حدیث پڑھانے والے امام کی بات ہے لوگوں نے کہا آج ہم انگوٹھے چوم لیں تو کئیوں کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ دیوار چوم رہے ہیں تو لوگوں نے کہا حضرت آپ محدث ہیں دیوار چوم رہے ہیں فرمایا چپ کر دیوار نہیں نگاہ یار کو چوم رہا حضرت پوری زندگی مدینہ شریف میں آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا کہا اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں جوتا پہن کے اس گلی سے گزروں جہاں میرے نبی کے قدم آئے ہوں مجھے برداشت ہی نہیں ہے حضرت آپ جب گلی میں چلتے ہیں تو آپ گلی کے درمیان میں نہیں چلتے کونوں پہ چلتے ہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے ملنگ کی بات نہیں مسجد نبوی کے ممبر و مصلی پہ بیٹھنے والے محدث کی بات ہے حضرت آپ گلی کے درمیان میں کیوں نہیں چلتے فرمایا اس لیے کہ میرے آقا اس گلی میں چلے ہیں ہو سکتا ہے جہاں میرے نبی کے قدم آئے اس کے اوپر میرے قدم آ جائیں نہیں ہوتے کیا شان ہے یہ علم کہاں سے آیا ایک باپ کی جھڑکی نے اتنا عالم بنا دیا تھا
تو میرے بھائیوں آج بھی وقت ہے تعلیم سیکھیں. ہم نے الحمدللہ اپنی اسی جامعہ مسجد میں صبح کے وقت 2 دن ہمارا درس حدیث ہوتا ہے، 2 دن درس فقہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ 3 دن سیرت کے مختلف پہلوؤں پہ صرف 10-10 منٹ گفتگو ہوتی ہے. اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد ترجمۃ القرآن کی کلاس ہوتی ہے. آپ کی دعاؤں سے ہم نے 4تھی مرتبہ ترجمہ شروع کیا ہے، اور وہ بھی 15 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، 12 سے 15 منٹ کی. اس کے علاوہ مغرب کے بعد ہماری ناظرۃ القرآن کی کلاس ہوتی ہے. اور ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا اگر کسی نوجوان نے، کسی بزرگ نے قرآن مجید پڑھنا ہو تو میں اس کے لیے بھی ٹائم نکالنے کو تیار ہوں. اگر وہ کہے جی میں نے سیپریٹ پڑھنا ہے تو وہ میرے دفتر میں بیٹھے گا کہ جہاں سے اندر والے کو باہر نظر آتا ہے، باہر والے کو اندر کم ہی نظر آتا ہے. چلے ادھر چھپ کے پڑھیں صحیح. میں جتنی دیر میری زندگی ہے میں حاضر ہوں. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے پہلے روزے سے لے کر آپ تک، اگرچہ 2-3 دن میری چھٹی ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ آپ نے اتنے دن اتنے موضوعات سیکھے. اور یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے ہماری جامعہ مسجد میں، اور حضور کی نظر رحمت ہے. میں کہتا ہوں جتنا بھی میں شکر ادا کروں یہ کم ہے. اگر میں نہیں ہوتا ہوں تو میرے پیچھے جماعت بھی ہو جاتی ہے اور درس بھی ہوتا ہے. مطلب اگر قبلہ اس دن مجھے بتا رہے ہیں ڈاکٹر شوکت صاحب قبلہ آپ نے جماعت کروائی تو بعد میں آپ نے درس بھی دیا. ٹھیک ہے، ایک دن اگر میں نہیں پہنچا جماعت ہوئی تو بھائی صدیق صاحب نے درس بھی دیا. تو یہ تھوڑا اللہ کا فضل ہے، تھوڑی حضور کی نظر رحمت ہے. ورنہ بعض اوقات تو وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ درس کے لیے ٹائم نکالیں، تو کئی مسجدوں میں حضرت صاحب درس ہی نہیں دیتے ہیں. لیکن یہ آپ کی دعاؤں سے میرے اللہ کا فضل، میرے حضور کی نظر رحمت، میرے حضور پیر سیال غریب نواز کا فیضان، حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ان کی محنتوں کا، میرے استاد محترم علامہ محمد یوسف صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے جتنے بھی اساتذہ پڑھاتے رہے ہیں، یہ ان کی دعاؤں کا اور ان کی محنتوں کا اثر ہے کہ ہم 15-20 منٹ 25 منٹ کے لیے بیٹھے رہے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم 3 رمضان کے یوٹیوب پہ اپنے مختلف درس جو ہیں یہ اپلوڈ کر چکے ہیں. اور صرف اعتکاف والا درس جو ہے یہ جو ہے ایک موضوع کا ہے، باقی سارے موضوعات الگ ہیں، باقی سارے الگ موضوعات ہیں. 15-20 منٹ. کبھی کسی طرف سفر ہو تو آپ گاڑی میں بھی لگا لیں. ہمارے ایک دوست لاہور کے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں فیصل آباد آتا ہوں اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے تو میں آتے جاتے ہوئے آپ کی جمعے کی تقریر لگا لیتا ہوں. میری عادت ہے میں ایک ہی موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں آپ کی دعاؤں سے. تو وہ کہتے ہیں مجھے بڑا کچھ حاصل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کی وجہ سے کسی کو کچھ حاصل ہو جائے تو یقیناً یہ بہت بڑا انعام ہے. اگر ڈاکٹر شوکت صاحب قبلہ باہر بیٹھے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں تو درود و سلام ہوگا. اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج کے ہماری اجتماعی دعا ہوگی. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے لیے نعرہ لگائیں ذرا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. مل کے پڑھیے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے، ارے سر کا موقع ہے او جانے. اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا ہے. ارے سر کا موقع ہے او جانے، میرا دل بھی چمکا دے چمک. اور ڈاکٹر صاحب کی موجودگی ذرا گواہی ہو جائے گی. ایک ہاتھ چوک کے ذرا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا.
لوگ گستاخی کرنے والے کرتے کرتے مر جان گے، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ اور یار ہمارا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ۔ سارے پڑھو سحری گھر کیتی جے اس شعر دا مزہ مسجد لاؤ۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، مل کے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، میری چشم عالم سے چھپ جانے، میرا دل بھی چمکا دے چمک، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمک۔ کدی موقع ملیا تو انشاءاللہ دساں گے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جن بھی آنا چمکے میرے نبی دی وجہ نے۔ اللہ ساڑی سارے اندھی حاضری قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ اپنے انداز میں درود و سلام پڑھائیں گے، پھر آپ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور ہمارے 30 روزہ درس کی پھر انشاءاللہ اجتماعی دعا ہو۔